گفتگو میں ہے وہ اندر تشریف لائے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ خطبہ نکاح ہوگا، اندر تشریف لائے۔ الحمدللہ بھائیوں، یہ بڑی عجیب اور عظیم مجلس ہے اس مناسبت سے کہ یہاں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اہم اور عظیم سنت ادا کی جا رہی ہے۔ ہم سب کو اسی بات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پیارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں جو نکاح فرمائے اور اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جس طرح کی ترغیبات ارشاد فرمائی، اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے نکاح کو سادہ بنایا جائے، شریعت اور سنت کے مطابق ڈھالا جائے، شریعت اور سنت پیش نظر رکھی جائے۔ بارہا مجالس میں آپ نے یہ بات سنی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے میری بیٹی کا اچھا ہو، میرے بیٹے کا اچھا ہو، پوتا پوتی کا اچھا ہو، ناتی نواسے کا اچھا ہو، تو ہم اگر اچھا چاہتے ہیں تو بھائیوں ان باتوں کا خیال کریں۔ پیدا ہو اس وقت کی جو خوشی شریعت اور سنت نے دی ہے اس کے مطابق وہاں کی خوشی منائی جائے۔ پیدائش کی خوشی یہ ہے کہ بچے کے 7ویں دن پیدائش کے اس کا عقیقہ کیا جائے، اور عقیقے کی تفصیلات آپ پڑھ لیجیے، معلومات کر لیجیے، وہ خوشی کا طریقہ ہے کہ عقیقہ کر لیا جائے۔ بعد میں اس کی خوشی یہ نہیں ہے کہ آپ سے تو مٹھائیاں تقسیم کر کے اتفاق کر لیں۔ ہمارے یہاں حیثیت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت سنت کے مطابق وہ خوشی اختیار کر لیں۔ جب ہمارا بچہ شادی کے لائق اور قابل ہو جائے، دیندار گھرانہ تلاش کرنے کی پوری فکر اور کوشش کی جائے۔ صحیح حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تمہارے گھر پر دیندار گھرانے سے رشتہ آئے اس کو قبول کرو، اگر ایسا نہ کیا جائے تکن فی الارض فساد کبیر، تو زمین میں بڑا فساد برپا ہو جائے گا اور افراط تفریط کا ماحول غالب آ جائے گا۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ دیندار گھرانہ تلاش کرنا چاہیے، اور دیندار گھرانے کے ساتھ ساتھ شادی بالکل شریعت کے موافق کرنے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے۔ شادی میں 5 چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے بارہا سنی، ہر بھائی اس بات کی فکر کرے۔ یہ 5 چیزیں پورے شادی کا خلاصہ ہے۔ شادی میں ایک ہے ایجاب و قبول، کہ لڑکی کہے میں نے اپنے آپ کو فلاں کے نکاح میں دیا، اور لڑکا کہے میں نے فلانا کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا، اسے کہتے ہیں ایجاب و قبول۔ یہ ایک عمل ہے نکاح کا۔ دوسرا عمل، اس میں ایجاب و قبول کے وقت کم از کم 2 لوگوں کی موجودگی ضروری ہے، یہ رکن ہے نکاح کا۔ اگر 2 لوگ وہاں موجود نہیں ہیں وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے لیے عاقل، بالغ، ایمان والے 2 لوگ ضروری ہیں۔ تو یہ 2 لوگوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو، یہ 2 چیزیں فرض ہے نکاح میں، ایجاب و قبول اور دوسرے 2 گواہوں کی موجودگی۔ 2 چیزیں فرض ہو گئی۔ تیسری چیز مہر کا مقرر کرنا۔ مہر ہر شخص حسب حیثیت اپنے مہر کو مقرر کر لے۔ مہر کی کم از کم مقدار جو ہوتی ہے وہ ہے اس وقت جو ہے وہ ہے 10 درہم، اور 10 درہم کے بنتے ہیں چاندی کے کم و بیشی کے مناسبت سے 3.25 تولے، ایک صحیح قول کے مطابق 3.25 تولہ چاندی۔ 3.25 تولہ چاندی آج مارکیٹ میں جتنے روپے کی آتی ہے، کم از کم مہر اتنا طے کرنا ضروری ہے، اس سے کم کا مہر جائز نہیں ہے۔ تو 10 درہم کے 3.25 تولے چاندی بنتی ہے، جتنے میں 3.25 تولے چاندی آتی ہے اتنے روپے کا مہر آپ مقرر فرما لیں۔ زیادہ کی کوئی حد بندی نہیں ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق مہر جتنا چاہے طے کر سکتے ہیں، لیکن حد میں ہونا چاہیے۔ عام طور پر 1000، 3000 روپے، 2000 روپے، 5000 روپے، جبکہ ہماری حیثیت 50,000 روپے کی ہے، ہماری حیثیت 25,000 روپے کی ہے۔ جیسی ہے ایسا کرنا چاہیے۔ وہی بہو ہمارے گھر کی عزت ہے، ہمارے گھر کی شرافت ہے، ہمارے گھر کی رونق ہے، وہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَن تَبْتَغُوا، یہ کہ تم اس کو تلاش کرو مال کے ذریعے سے۔ تو یہاں مال سے مراد مہر ہی ہے۔
کہ لڑکی کو جب نکاح میں لانا ہے تو لڑکی کو نکاح میں لانے کے لیے مال کے ذریعے تلاش کرو کا مطلب ہے مہر کے ذریعے سے، اور مہر یہ ہم کو حسب حیثیت اس کا مقرر کرنا چاہیے۔ اور یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز یہاں خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، اس کی مستقل ایک سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نکاح میں یہ سنت ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور 5ویں چیز ہے نکاح کے دوسرے دن جب میاں بیوی کی ملاقات ہو جائے، ولیمہ جو ہے، ولیمہ میں چاہے ولیمہ نکاح کے دن ہی میاں بیوی تنہائی میں ملاقات کر لے، آپ نکاح کے دن بھی ولیمہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ دونوں کی ملاقات ہو گئی ہو۔ اب آپ دوسرے دن کیجئے، تیسرے دن کیجئے، کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اگر فوراً نکاح تو کر لیا لیکن فوراً ہمیں ولیمہ یعنی دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور 1 مہینہ لیٹ آپ دونوں کی رخصتی رکھ رہے ہیں، تب تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو 1 مہینے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، 2 مہینے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی نے مل کر اس بات کا اظہار کرنا کافی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے خوش ہیں، اس کے بعد ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اور سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بس دونوں کی ظاہری ملاقات بھی، سرسری ملاقات اس بات پر ہو جائے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہیں، بس بات ختم ہو گئی، اب آپ اس کا ولیمہ کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام شریعت اور سنت ہے، ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام نکاح ہے۔ لہذا اسی کے مطابق اپنے تمام اس طرح کے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ بیٹا بیٹی کے نکاح میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تفصیلات اس کی کیا ہے؟ تفصیل تو بس یہ 5 باتیں ہیں، اب آپ اپنے ترتیب سے اس کو اپنانے کی فکر فرما لیں۔ اس میں کہیں جہیز کی فہرست نہیں ہے، اس میں کہیں ہنڈے کی فہرست نہیں ہے، اس میں کہیں بارات کی فہرست نہیں ہے، اس میں ہلدی مہندی کی فہرست نہیں ہے، اس میں فوٹوگرافی کی فہرست نہیں ہے۔ معلوم ہے یہ سب چیزیں زائد ہیں اور اس سے بجائے فائدہ ہونے کے فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ معاملہ شریعت اور سنت کے مطابق ہو کر ان کی زندگی تعدیر قائم دائم رہے، ان کو چاہیے کہ وہ شریعت سنت کے مطابق عمل کرے۔ ایسے گھرانے میں خیر پیدا ہوتی ہے، برکت پیدا ہوتی ہے، روحانیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ایسوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھائیوں ہم جب بھی نکاح کریں دیندار گھرانے تلاش کریں اور مسجد والا ماحول اس کے لیے اختیار کریں۔ پیارے آقا نے حدیث پاک میں فرمایا ہے اعلنوا النکاح، لوگوں نکاح کی تشہیر کرو۔ تشہیر کئی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے خاندان میں اطلاع کرا دیں، فون پر اطلاع دے دیں، اور آج کل بہت سارے ذرائع اس کے پیدا ہو گئے ہیں، جس طرح بھی ہو آپ اس کو بس عام کر دیں۔ یہ وہ نکاح کی تشہیر کہ آپ نے اس طرح سے معاملہ کر لیا۔ اور پیارے نبی نے فرمایا وَجْعَلُوا فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح مسجدوں میں کرو۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے کہ نکاح مسجدوں میں کرو، مسجدوں میں کرنے کی برکات ہے۔ یہاں کتنے لوگوں نے اللہ کا کلام کی تلاوت کی ہے، یہاں سجدے کیے ہیں، یہاں اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، یہاں دعائیں کی ہے، یہاں ذکر کیا ہے، یہاں گڑ گڑائے ہیں۔ معلوم ہے کتنے انوار و برکات اور رحمتیں یہاں پر اللہ کی برسی ہے۔ نوشہ جب اٹھتا ہے تو یہ صرف تنہا اپنے بدن کے ساتھ نہیں اٹھتا ہے، بلکہ یہاں کے انوار و برکات کو اپنے ساتھ لے کر اپنی نوشن اور دلہن کے پاس جاتا ہے۔ اس کے برخلاف دوسرے مجلس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہاں کیا کیا ہوتا ہے، پھر وہاں سے نوشہ کیا لے کر جاتا ہے۔ ہمیں جن باتوں کی ضرورت ہے اس کا فکر کرنا چاہیے، اسی میں خیر اور برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم مہربانی سے شریعت اور سنت والا مزاج ہم سب کا بنا دے اور شریعت اور سنت کے مطابق اپنی تمام تقریبات اللہ تعالیٰ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نکاح کو بابرکت اور زوجین میں خیر، محبت اور الفت کا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا